ویلکم ٹو رنگ آف نالج۔ السلام علیکم دوستو، آج ہم دوبارہ حاضر ہیں اپنے ویڈیو کا اگلا حصہ لے کر۔ دنیا کی دوسری قدیم ترین تہذیب مصر میں بھی تحریر کا نظام رائج تھا۔ مصری طریقہ تحریر کو ہیروغلافی کہا جاتا ہے۔ مصری اپنا پیغام پہنچانے کے ساتھ ساتھ تجارتی لین دین کا حساب کتاب بھی رکھتے تھے۔ مصریوں نے مختلف خیالات اور جذبات کے اظہار کے لیے جو نشانات مقرر کیے، اس کی تعداد 500 تک پہنچ۔ مصریوں نے لکھنے کے سامان میں بھی جدت پیدا کی۔ سب سے پہلے مصریوں نے کاغذ کو ابتدائی شکل دی۔ وہ مقامی طور پر اگنے والی ایک قسم کی گھاس نرسل کو پانی میں بھگوتے، دھوپ میں خشک کر کے پتھر سے کوٹتے، پھر پتلے پتلے پارچوں میں کاٹ کر کاغذ بنا لیتے، جسے کرتاس کا نام دیا گیا ہے۔ مصریوں نے لکھنے کے لیے لکڑی کا قلم بھی بنایا۔ مصری تہذیب کے آثار میں ہزاروں سال کی قدیم ترین مذہبی اور دیگر کتابیں ملی ہیں۔ یہ کتابیں اسی قسم کے کاغذ پر مبنی ہیں۔ مصریوں کا ہیروغلافی رسم الخط بھی تصویری تھا، جو بعد میں حروف تہجی کی شکل اختیار کر گئی۔ آج سے تقریباً 3500 سال پہلے چینیوں نے بھی لکھنے کا ایک طریقہ ایجاد کیا۔ چین کے موجودہ شہر این یانگ سے کھدائی کے دوران ایسی ہڈیاں ملی ہیں جن پر قدیم چینی تحریر درج ہے۔ سمیری، بابل اور مصری طرز تحریر کی طرح چینی طریقے میں لکھائی دائیں سے بائیں جانب نہیں ہوتی، بلکہ بائیں سے دائیں جانب اور اوپر سے نیچے لکھا جاتا ہے، بالکل اسی طرح جیسے انگریزی میں گنتی لکھی جا رہی ہو۔ چینی زبان میں ابھی تک تصویری علامات رائج ہیں۔ اس کی تقریباً 3000 بنیادی علامات ہیں جن کا جاننا پڑھنے کے لیے ضروری ہے۔ چینی زبان کی لغت میں تو 40,000 ایسی علامات اور نشانات ہیں جو لکھنے میں استعمال ہوتے ہیں۔ مصری آثار سے ملنے والی 4500 سال قبل کی ایک تحریر جو مقامی طور پر بننے والے کاغذ پر درج ہے۔ قدیم زمانے کے اس کاغذ کو عربوں نے کرتاس اور یونانیوں نے پیپرس کا نام دی۔ پیپرس ہی سے انگریزی لفظ پیپر بنا۔ چینیوں نے لکھنے کے لیے کچھوے کے خول بھی استعمال کیے۔ ہمارے ملک میں وادی سندھ کی تہذیب کے مراکز ہڑپا اور موہنجو دڑو کی کھدائی کے دوران ماہرین کو یہاں سے مہریں ملی ہیں جن پر تحریر اور تصویر کندہ ہے۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ یہاں کے لوگ لکھنا پڑھنا جانتے تھے، اگرچہ ماہرین اب تک ان مہروں کو نہیں پڑھ سکے، مگر پتہ چلتا ہے کہ یہاں کے لوگ لین دین اور تجارت میں باقاعدہ تحریری معاہدے کیا کرتے تھے اور ان پر مہریں ثبت کرتے تھے۔ تقریباً 650 سے 250 سال قبل مسیح تک کے زمانے میں وسطی امریکہ کے ملک گویٹے مالا اور اس کے اطراف میں ایک تہذیب پھلی پھولی۔ یہ مایائی تہذیب تھی جس میں آرٹ اور فن تعمیر بھی غیر معمولی ترقی تھی۔ مایائی باشندے مذہبی اہمیت کی جگہیں مثلاً مندر، احرام اور مقدس قربان گاہوں پر پتھر کے ستون نصب کر کے مربع کی شکل میں تصویری خاکے بناتے تھے۔ یہ خاکے چیزوں، جانوروں اور دیوتاؤں کی نمائندگی کرتے تھے۔ خاکوں کو ملا کر چھوٹے چھوٹے جملوں کی صورت میں پڑھا جاتا تھا۔ مایائی بھی چینیوں کی طرح اوپر سے نیچے اور بائیں سے دائیں جانب لکھتے تھے۔ اب تک تحریر کی جو تاریخ ہمارے سامنے ہے، اس سے پتہ چلتا ہے کہ ابتدا میں انسان نے تصویریں بنا کر اپنی بات سمجھانا چاہی، اور جب انسان کو اپنے خیالات اور جذبات بیان کرنے میں مشکل پیش آئی تو اس نے تصویروں کے ساتھ نشانات بھی وضع کر لیے۔ ان تصویری تحریروں سے بات پوری طرح واضح نہیں ہوتی تھی۔ کسی بات کا پورا مطلب چند تصویروں یا نشانات کے ذریعے سے ظاہر کیا جاتا تھا، اس لیے اکثر اوقات تحریری پیغام سمجھنا مشکل ہوتا تھا۔ پھر تصویری الفاظ اور نشانات 1000 کی تعداد میں ہوتے تھے اور ان سب کا یاد رکھنا ممکن نہ تھا۔ انسان نے سوچا کہ اسے لکھنے کا کوئی اور آسان طریقہ ایجاد کرنا چاہیے جس میں اسے یہ ہزاروں نشانات یاد نہ کرنا پڑے۔ اسے خیال آیا جس طرح گفتگو کی جاتی ہے، کچھ اسی طرح لکھنے کے ذریعے بھی اپنی بات کی جائے۔ گفتگو میں پیدا ہونے والی آوازوں پر غور کیا گیا۔ ہر آواز کے لیے ایک علامت یعنی حرف طے ہوا۔ یہ کارنامہ آرامیوں نے 1800 سال قبل مسیح میں یعنی آج سے تقریباً 3800 سال پہلے انجام دیا۔ انہوں نے اپنی زبان میں لکھنے کے لیے صرف 22 نشانات یعنی حرف طے کیے۔ آرامی نسل سے تعلق رکھتے تھے اور یہ ملک شام اور فلسطین کے علاقوں میں پھیلے ہوئے تھے۔ بعد میں سامی نسل کی ایک اور قوم فونیکیوں کے ذریعے یہ حروف دنیا کی تقریباً تمام زبانوں میں مختلف تبدیلیوں کے ساتھ رائج ہوئے۔ فون کی تاریشہ لوگ تھے جن کی تجارت اور نو آبادیاتی بستیاں بحیرہ روم میں اناطولیہ سے لے کر قبرص اور شمالی افریقہ تک پھیلی ہوئی تھی۔ کاشی کاری، کپڑے کی کڑھائی، سونے کے زیورات اور لوہے کے اوزار و ہتھیار بنانے کے حوالے سے فون کی کاریگر دنیا بھر میں مشہور تھے۔
آج کل دنیا کی اکثر زبانوں میں لکھنا اور پڑھنا آسان سے آسان تر بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ نشانات یا حروف کی تعداد میں بھی اتنی کمی کر دی گئی ہے کہ وہ آسانی سے یاد ہو جائیں۔ ان حروف کو ملا کر لکھنے سے الفاظ بن جاتے ہیں اور الفاظ سے مل کر جملے بنتے ہیں۔ اس طرح لکھنے والے کا مطلب پوری طرح سمجھ آ جاتا ہے۔ اب دنیا کی تقریباً ہر زبان کو حروف تہجی کے طریقے پر لکھا جا سکتا ہے۔ امید کرتا ہوں کہ آپ اس ویڈیو کو دیکھ کر ہمیں سپورٹ کریں گے تاکہ ہم اس سلسلے کو آگے بڑھا سکیں اور مختلف دلچسپ معلومات آپ تک پہنچا سکیں۔ شکریہ۔